والصلاة والسلام على صاحب الرسالہ اما بعد۔ میری پیاری عزیز بہنوں، بزرگان محترم، حق سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا اور ہماری چاہت و طلب اور درخواست کے بغیر دولت ایمان سے مال و مال فرمایا اور مزید برآں جنت نشاں صحبت آدم اور انسانیت کا سب سے پہلا دارالخلافہ ہندوستان میں ہمیں پیدا فرمایا۔ اس کو معاذ اللہ رب العالمین کے خاص فضل و کرم کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آج کے اس عظیم الشان اور پر رونق اجلاس میں ہندوستان کی عظمت و تقدس اور اس کی فضیلت کے بارے میں مختصر سی لب کشائی کرنے کی کوشش کروں گی۔ حق تعالی صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہندوستان کی فضیلت احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنی میں بالکل واضح طور سے ثابت ہوتی ہے، جس سے ہندوستان کی قدر و منزلت اور اس کی قدردانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور حب الوطنی من الایمان کا نعرہ بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے۔ ہندوستان کی عظمت و رفعت کے لیے یہ کیا کم ہے کہ ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ہی جنت سے ہندوستان میں اتارے گئے۔ یہ بات اہل ہند کے لیے باعث فخر اور خود ہندوستان کے مقدس و محترم ہونے کی بین دلیل ہے۔ بلا شبہ مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ اور بیت المقدس وہ متبرک مقامات ہیں جن کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسلامی عقائد کے بموجب ان کے برابر تقدس دنیا کے کسی رقبہ، کسی علاقہ یا کسی خطہ کو حاصل نہیں، لیکن اسلامی تعلیمات نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہمارا وطن ہندوستان بہت سی عظمتوں کا سرچشمہ ہے۔ حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت ابن عباس، حضرت انس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسے کبار صحابہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر تابعین کی روایت کا محاصل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے مشہور جزیرے سرندیپ میں اتارا گیا اور حضرت حوا کو جدہ میں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے ہوتے ہوئے سرندیپ سے جدہ تشریف لے گئے اور جنت سے اتارے جانے کے بعد یہ دونوں حضرات ایک عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہنے، جنگلوں اور بیابانوں میں بھٹکتے پھرنے کے بعد مکہ مکرمہ کے قریب مقام مزدلفہ میں جمع ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ پھر حضرت آدم حضرت حوا کی تلاش میں چلے تو دونوں ایک جگہ پہنچے۔ پھر حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام سے قریب ہو گئی، اس لیے اس جگہ کا نام قریب کی جگہ مزدلفہ رکھا گیا۔ اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوئی، جہاں ایک دوسرے کو پہچاننے اور جنت سے آنے کے بعد سب سے پہلا تعارف ہوا۔ میری پیاری عزیز بہنوں، یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سرندیپ شری لنکا میں ایک بہت بڑے پیر کا نشان موجود ہے جس کو بہت سے مذہب کے لوگ پیرو متبرک اور محترم مانتے ہیں۔ مسلمان اور عیسائی اسے حضرت آدم علیہ السلام کے پیر کا نشان بتاتے ہیں، بدھ مذہب کے حضرات اسے گوتم بدھ کے پیر کا نشان بتاتے ہیں اور ہندو شیو جی کے پیر کا نشان بتاتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب روایات بالکل بے بنیاد بھی نہیں ہے، بلکہ ان کی کڑیاں ہمیں عربوں کی تاریخ میں ملتی ہیں۔ اہل عرب کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان سے ان کا تعلق صرف چند ہزار برسوں کا نہیں بلکہ پیدائش کے شروع سے ہی یہ ملک ان کا پیدائشی وطن ہے۔ اور حدیث و تفسیر میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ متعدد روایات سے بیان کیا جاتا ہے۔ رحمت بن کے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے اتارے گئے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے پھلوں کا توشہ عنایت فرمایا اور ہر ایک صنعت سکھا دی۔ انجینئر جہانگیر قصہ اولڈ ٹاؤن نے بتایا کہ اس پیڑ کی لمبائی 1 میٹر اور چوڑائی ½ میٹر ہے اور وہ 5 میٹر اونچے پہاڑ پر رکھا ہوا ہے اور اس کی چارہ دیواری کر دی گئی ہے اور بدھ مذہب کے حضرات اس پیڑ کی پوجا کرتے ہیں۔ اور اگر اس کی زیارت کے لیے وہاں جایا جائے تو تقریباً 4 گھنٹوں میں وہاں پہنچا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو جنت کے پھلوں کا توشہ عنایت فرمایا اور ہر ایک صنعت سکھا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پاکیزہ خوشبو ہندوستانی علاقہ کی خوشبو ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہوا کہ ہند کے درختوں نے جنت کی خوشبو کا حصہ حاصل کر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ہندوستان میں تمام دنیا سے زیادہ خوشبو اس لیے موجود ہوئی ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں اتارا گیا۔ مولانا محمد میاں صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حقیقت ہے کہ لونگ، الائچی، کیوڑا، گلاب، کپور، دار چینی، بیلا، مشک عنبر اور زعفران ہندوستان میں پیدا ہوتے ہیں۔ مشک عنبر کا تذکرہ تصویر کے ساتھ بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے اور ظاہر ہے حبوب اور غلے اسی خاک دامن ارضی کو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ہی عطا ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ سونا چاندی حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ہی عطا ہوئے ہیں، ان کی درخواست پر ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح یاقوت، ہیرا، زمرد، موتی وغیرہ بھی ہندوستان کے پہاڑوں اور سمندروں میں بکثرت ہوتے ہیں۔ الہامی روایات ان سب کو حضرت آدم علیہ السلام کے ورود مسعود کی برکات ثابت کرتی ہے۔ میری پیاری عزیز بہنوں، محسن انسانیت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہندوستان سے محبت اور پیار تھا اور ہندوستان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم و ایمان کی بو آتی تھی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور جانب مشرق کیا اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھے درس ایمان کی بو آ رہی ہے۔ اور اہل عرب میں یہ روایت بہت مشہور ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان کی طرف رغبان خوشبو آتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پاکیزہ اور خوشبودار مقام ہندوستان ہے۔ اسی سرزمین میر عرب سے ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہوتی تھی۔ اشرے مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ میری پیاری عزیز بہنوں، اس لیے ہندوستان میں بے شمار علماء، صلحاء، اولیاء اللہ مجاہدین پیدا ہوئے، لاکھوں دینی مراکز قائم ہوئے، قرآن و حدیث کی شمع جلی۔ بس وہ سرزمین ہندوستان ہے جس کے چپے چپے پر چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی اولیاء اللہ مقبول ہیں اور ان کے روحانی و مادی جسموں کی آرام گاہ ہے، اور ہندوستان میں توحید و نبوت کی روشنی قائم رہنے کی ضمانت ہے۔ بہرحال یہ مختصر اور غیر مرتب منتشری ہندوستان کی عظمت و تقدس پر کی تھی، جس سے آپ حضرات کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہندوستان مسلمان کا صرف مذہبی نقطۂ نظر ہی سے محبوب نہیں بلکہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کی صحبت ہونے کی وجہ سے بھی، اور ہندوستان کا سب سے پہلا دارالخلافہ اور تمام انسانوں کا روحانی و مادی اصل اصول کا خمیر اور تبادل و تماسن ہونے کی وجہ سے بھی عزیز ہے۔ میری پیاری عزیز بہنوں، حق تعالی ہمیں ہندوستان کی تعمیر و ترقی